السلام علیکم دوستوں، میں معراج احمد۔ آج ہم سبلی نیشنل پی جی کالج کے پرانگڑ میں ہیں۔ یہاں کی ایک بہت بڑی ایشیا کی لائبریری میں سے ایک ہے، دارالمصنفین ایک اکیڈمی ہے۔ اس اکیڈمی میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت پرانی کتابیں ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی ایک پرانی لیگیسی ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے یہاں کے دارالمصنفین کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فخر الاسلام صاحب سے، جو کرنٹلی اپنی سیوا یہاں پہ دے رہے ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پہ۔ شکریہ۔ جی، ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ذرا تعارف کرائیے کہ اس لائبریری کے بارے میں، اس علامہ شبلی نعمانی کی لیگیسی یعنی پرانی چیزوں کے بارے میں، پرانی روایت کے بارے میں۔ جی، یہ علامہ شبلی جو تھے بہت بڑے معلم تھے، استاد تھے۔ ان کی پوری ساری زندگی تعلیم کی خدمت میں گزری، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مستشرقین کی طرف سے یا انگریزوں کی طرف سے فکری یلغار اور تہذیبی یلغار ہوئی، جس سے مسلمان شکست خوردگی کا احساس ان کے ذہنوں میں پیدا ہوا، تو ان کی پوری کوشش تھی کہ انگریزوں کا مقابلہ ہم تعلیم ہی کے ذریعہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کیونکہ انگریزوں کو جو بالادستی حاصل ہوئی تھی، وہ چونکہ وہ تعلیم میں ماہر تھے، تعلیم کے میدان میں آگے تھے، اس لیے انہوں نے ہندوستان کو شکست دی۔ تو ہم ان کو انہی کے ہتھیار کے ذریعہ، ان کے اور سر سید رحمۃ اللہ دونوں آدمیوں کی کوشش تھی کہ وہ انگریزوں کو تعلیم ہی کے ذریعہ وہ شکست دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی پوری کوشش تھی کہ جتنے بھی بیدار ذہن ہیں یا علم دوست لوگ ہیں یا علم میں جن کو بالادستی حاصل ہے، روشن ذہن ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں، اور تاکہ انگریزوں کا مقابلہ اچھی طرح کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ان کی پوری زندگی علی گڑھ میں گزری، حیدرآباد میں گزری، ندوہ ہے، پھر آخری پڑاؤ ان کا اعظم گڑھ میں ہوا، اپنے وطن میں ہوا، اور اس کے لیے انہوں نے اسکول قائم کیا اور ایک لائبریری قائم کی۔ ان کا خیال تھا کہ لائبریری ایسی ہو جہاں کے مصنفین اسکالرس ہوں جو کہ کتابیں لکھیں، اور یہیں پریس ہو، یہیں کتب خانہ ہو، اور یہیں ان کی رہائش کا انتظام ہو، تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ کام وہ کر سکیں۔ چنانچہ اسی زمانے سے، یعنی سن 1914 میں جب سے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کا قیام ہوا، تب سے یہ کام مسلسل جاری ہے، اور اب تک 256 کتابیں یہاں کے اسکالرس کی لکھی ہوئی وہ شائع ہو چکی ہیں، اور خود لائبریری میں 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں، اور بہت ہی قیمتی مخطوطات ہیں، بہت ہی قیمتی مخطوطات یہاں موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں۔ تو اس لحاظ سے علامہ شبلی کی کتابوں میں جیسے سیرت النبی ہے، جو کہ 2 جلدیں علامہ شبلی نے لکھیں، پھر ان کا انتقال ہو گیا، بقیہ 5 جلدیں ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اسی طرح سے شعر العجم ہے ان کی، شعر العجم ہے، فارسی ادیبوں اور شاعروں پر فارسی تاریخ، ادبی ادب کی تاریخ، فارسی ادب کی تاریخ ہے۔ اب تک ایران میں بھی اتنی اہم کتابیں نہیں لکھی، ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ یہ 5 جلد حصوں میں ہے شعر العجم۔ اسی طرح سے مرزا انیس الدبیر کے بارے میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، تو پہلے انیس کو انیس انہیں نے بنایا، اور مرثیہ نگاری پہلے رونے دھونے کا ایک فن سمجھا جاتا تھا، آنسو بہانے کا، نوحہ خوانی کا، لیکن علامہ شبلی نے اس کو ایک تہذیبی عظمت بخشی کہ یہ وہ نہیں بلکہ مردانگی ہے، شجاعت ہے، اور دوسرے ایسے بلند خیال پر مشتمل جذبات کا اظہار اس شاعری میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے علامہ شبلی نے، اور یہاں سے بہت جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب جڑے رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہاں تک ان کو آفر کیا گیا کہ آپ یہاں رفیق ہو جائیے، یہاں آئیے، تو انہوں نے انتظامیہ کے ممبر ہو جائیے۔ انہوں نے کہا کہ شبلی اکیڈمی کے لیے اگر قلی کی جگہ ملے تو یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہوگی۔ ان کا یہ خط موجود ہے، ان کا یہ خط موجود ہے کہ انہوں نے لکھا کہ اگر مجھے ایک قلی کی جگہ بھی مل جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ کہ ایسا اس لیے بھی کہا کہ
ان کی ذہن سازی میں علامہ شبلی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جتنے بڑے بڑے لوگ یہاں کے ہیں جیسے مولانا محمد علی جوہر, مولانا کامریڈ والے, مولانا ابوالکلام آزاد ہیں, ظفر علی خاں ہیں, ان تمام لوگوں کی ذہن سازی میں علامہ شبلی کا ہاتھ ہے. اور خاص طور سے جب علی گڑھ میں علامہ شبلی موجود تھے تو درس قرآن بھی دیا کرتے تھے. بہت سے لوگ ان کے درس قرآن میں شریک ہوتے تھے. اور علامہ شبلی کی یہ بہت بڑی خصوصیت تھی کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں تھے. جبکہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی مدرسوں کے بچے جب علی گڑھ جائیں یا JNU جائیں, کہیں بھی جاتے ہیں تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اپنی مشرقیت یا اسلامی تعلیم کو کھوٹی ٹانگ دیتے ہیں اور بالکل ٹوپی یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری علمیت اسی میں. ارے بھائی, اگر آپ کے اندر علم ہے, ذہنی شعور ہے, تو آپ یہ فخر الاسلام صاحب اس لائبریری کی بہت ساری خصوصیات پہ بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے بتایا مولانا ابوالکلام آزاد یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے اس مصنفین اکیڈمی میں اگر کلی کی بھی نوکری مل جائے تو میں اپنے آپ کو بہت ہی گروانوت محسوس کروں گا, بہت ہی گیلوانائز محسوس کروں گا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے سماج میں, کیا اس کا اثر ہے. تو ہم ان سے جاننا چاہیں گے سر سے کہ یہ کب قائم ہوا. یہ 1914 میں علامہ شبلی نے تمام خطوط کن بنیادوں پر یہ اکیڈمی قائم ہوگی تو سب کچھ بنا کر چلے گئے تھے. لیکن سر 1914 ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے شاگردوں میں سید سلیمان ندوی اور پھر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ اور 2-4 لوگ تھے, انہوں نے مل کر اس کو عملی شکل دی. علامہ شبلی نے اس کا خاکہ بنایا تھا, سب کچھ سب کچھ تیاری انہوں نے کر لی تھی, اپنا بنگلہ یہاں ڈونیٹ کر دیا, سب کچھ کر دیا. لیکن باقاعدہ جو ظاہری وہ ہوتی ہے بنیاد رکھنے والی, ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد سید سلیمان ندوی, عبدالسلام ندوی اور پھر مولانا حمید الدین فراہی, ایک سوسائٹی بنی تھی جس کے صدر فریہ کے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ان لوگوں نے سن 1914 میں قائم کیا ہے. جی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہاں پہ بہت طریقے کی کتابیں ہیں. جس حساب سے ہم نے یہاں پہ انٹرنس کیا تو دیکھا بہت ساری کتابیں. تو یہ کس طریقے کی کتابیں ہیں, کن چیزوں پہ بیسڈ ہیں, ہم اگر آپ سے جاننا چاہیں. یہ ہمارے یہاں اردو, عربی, انگریزی, فارسی, ہندی تمام زبانوں میں ہیں کتابیں ہیں اور مختلف فنون پر ہیں. جیسے فقہ پر, حدیث پر, اسلامیات پر کتابیں ہیں. اس کے علاوہ تاریخ کا بہت عمدہ ذخیرہ ہے, تاریخی کتابوں کا. اور علامہ شبلی کو سمجھیے پہلا جدید تاریخ کا معلم کہا جاتا ہے کہ تاریخ نویسی یا تاریخ سے متعلق کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں المامون ہے, الغزالی ہے, سوانح مولانا روم ہیں اور سیرت النبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تو دنیا میں مشہور کتابیں ہیں. تو ان تمام مضامین پر کتابیں ہیں اور اس میں سے زیادہ تر کتابیں مصنف خود یہاں عطیہ بھیج دیتے ہیں, جیسے اتنا بڑا ذخیرہ ہو گیا ہے. اور جو اہم کتابیں ہوتی ہیں وہ خرید لی جاتی ہیں, بقیہ کتابیں لوگ بھیجتے ہیں. رائٹر جو ہیں بھیج کر یہاں فخر محسوس کرتے ہیں اور تبصرے کے لیے بھیجتے ہیں. اور جس کا نمبر 2-3 سال میں آتا ہے کتاب جو بھیجی جاتی ہے تبصرے کے لیے, جبکہ معارف ہر مہینے نکلتا ہے, ہر مہینے اس پر تبصرہ ہوتا ہے. جی اور یہاں کی خاص چیز معارف ہے جو 1916 سے ہے اور اب تک چل رہا وداؤٹ اینی بریک, یہ چل رہا ہے, ابھی تک چل رہا ہے اور ہر مہینے میں وہ نکل جاتا ہے. اور بڑے بڑے لوگ ہندوستان ہی سے نہیں, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے, ہالینڈ سے, اردو دنیا جہاں جہاں بھی ہے وہاں سے لوگ اپنے مضامین بھیجتے ہیں اور سوچ لگاتے ہیں. کیونکہ اگر 3-4 عمدہ قسم کے رسالوں کی فہرست بنائی جائے تو معارف نمبر 1 پر مانا جاتا ہے. اس لیے تمام یونیورسٹیوں کے لوگ اس پہ مضامین بھیجتے ہیں, اپنی تخلیقات بھیجتے ہیں. یہاں چھپ جاتی ہے تو انہیں پروموشن ملتا ہے یونیورسٹیوں وغیرہ میں. جی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو یہ ہندوستان کی ہسٹری کی تاریخ کا ذخیرہ یا پھر بین الاقوامی استر پہ یہ معاملہ؟ نہیں, تمام ہر زبان کی کتابوں کا ذخیرہ. عربی زبان کی کتابوں کا بھی ہے, فارسی زبان میں جو ہیں, انگریزی زبان میں, تمام زبان کی کتابوں کا ذخیرہ یہاں موجود ہے. جی رائٹرس آتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں. یہاں مہمان خانہ بھی ہے, اس میں اسکالرس کو ہم رہنے کا موقع دیتے ہیں وداؤٹ
اینی فیس، کچھ ان سے چارج نہیں کرتے، ان کے رہنے کا یہاں انتظام ہے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس ادارے میں کتنے لوگ اسٹڈی کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیے ایک تو ہے سیکشن بچوں کا، جی جو ہمیشہ ہندو تمام لڑکے آتے ہیں کالج اسکولوں کے، ایک وہ ہوتے ہیں، ایک باہر سے اسکالرس آتے ہیں، لکھنؤ سے، دہلی سے، علی گڑھ سے، مختلف جگہوں سے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ کلیکشن کتابوں کا، ہر طرح کی کتابوں کا ہے، تو اسکالرس یہاں آتے ہیں جن کے رہنے سہنے کا انتظام، یونیورسٹیوں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ لوگ آتے ہیں یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کتابوں سے، اور یہاں کے جو لوگ یہاں رفقا ہیں وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ہر جگہ سے لڑکے آتے ہیں پڑھتے ہیں، اور وہاں جو ریڈنگ روم ہے وہاں بیٹھ کے لڑکے بھی آتے ہیں پڑھتے ہیں، اور شہر کے جو لوگ ہیں پڑھنے لکھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ آتے ہیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس کی بہت ساری چیزیں بتائی، ہم جاننا چاہیں گے، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ٹوٹل کتنے امپلائی ہیں جو اس مصنفین ادارے میں کام کر رہے ہیں؟ اس میں 30-31 امپلائیز ہیں جو کہ بر وقت کام کر رہے ہیں، جس میں رفقا ہیں، اسکالرس ہیں، کلرک ہیں، کمپیوٹر سیکشن ہے، اور تمام لوگ ملا کر 30-31 لوگ ہوتے ہیں۔ جی تو یہ ابھی پرائیویٹلی ایک طریقے سے چل رہا ہے؟ جی ہاں، جب سے قائم ہوا ہے پرائیویٹ ہی چل رہا ہے، گورنمنٹ سے ایک پیسہ بھی امداد نہ لی گئی اور نہ کوشش کی گئی، نہ لی گئی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ سے بدل لی گئی تو گورنمنٹ کی مداخلت یہاں ہو جائے گی، اور ہم آزادی کے ساتھ جو صحیح بات ہے وہ پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی گورنمنٹ کی بدل لی جاتی ہے تو گورنمنٹ کی باتوں یا گورنمنٹ کی پالیسیوں کو اوکے کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ کی مداخلت ہو۔ یہ چل رہا ہے، عوامی جو لوگ علم دوست لوگ ہیں، بے خواہ لوگ ہیں، شبلی اکیڈمی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے چندے سے یہ اکیڈمی چل رہی ہے، اور 6-7 لاکھ روپے مہینے میں اس پر صرف آتا ہے، اور ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو تنخواہ وقت پر نہ ملے۔ ہم لوگ ادھر جب سے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلی تاریخ کو، آج کل کورونا کے دور میں جبکہ تمام اسکولوں اور مدرسوں کے اساتذہ کی تنخواہ روک دی گئی یا آدھی کر دی گئی، ہم پہلی تاریخ کو پوری تنخواہ اساتذہ کو دے دیتے ہیں۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اگر آپ سے نیشنل پی جی کالج کی، تو یہ 1883 میں قائم ہوا، کیا وجوہات رہیں جس سے یہ ایک وشو ودیالیہ یعنی یونیورسٹی کا روپ نہیں لے پایا؟ سب سے پہلے یہ آگرہ یونیورسٹی سے افیلیٹڈ تھا، پھر اس کے بعد گورکھپور یونیورسٹی سے ہوا، پھر 1988 میں ویر بہادر سنگھ پوروانچل یعنی جونپور میں جو ہے یونیورسٹی اس سے افیلیٹڈ ہوا۔ آخر وشو ودیالیہ نہ بننے کی کیا بڑی وجہ ہے؟ آپ کا اسٹینڈ اس پر؟ یہ تو خیر کالج کے ارباب حل و عقد ہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہاں کا جو مینجمنٹ سے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اقتدار منتقل ہو کہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر یونیورسٹی سے افیلیشن اس کا ہو جاتی ہے، یونیورسٹی خود بن جاتی ہے، تو مینجمنٹ کے اختیارات بہت کم ہو جاتے ہیں، تو اپنے طور پر مسلمانوں کی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے، یا اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کالج نے کبھی کوشش نہیں کی کہ یونیورسٹی بنے۔ آفر ہوا تھا ملائم سنگھ یادو یا اکھلیش یادو کے زمانے میں کہ چاہیں تو ہم اسے یونیورسٹی بنا دیں، لیکن لوگوں نے دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا یہاں کے لوگوں نے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اور کچھ چیزیں بتائیں، یہاں پہ بہت سارے بڑے بڑے اسکالرس آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے رپورٹ کی ہے یہاں کی، کیونکہ ایشیا کی بڑی پستکالیہ یعنی لائبریری میں یہ شمار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کچھ اور اس کی خصوصیات کو آپ اپنے استر سے بیان کریں۔ یہ علامہ شبلی جو تھے، جیسے سر سید خان کا جھکاؤ تو انگریزوں کی طرف سے تھا، لیکن علامہ شبلی جو ہے کانگریس کی پالیسیوں کے حامی تھے، وہ انگریزوں سے بہت ایک طرح سے نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے CID تک لگ گئے تھے تاکہ انہیں گرفتار کر لیں۔ تو جب یہاں وہ آئے تو یہاں آزادی وطن کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھی، تو اعظم گڑھ یا مشرقی UP کا مرکز محبان وطن کا یہ شبلی
शिबली एकेडमी थी। यहाँ जवाहरलाल नेहरू आए, उनके वालिद साहब आए, गांधी जी आए, और बल्कि लोग यहीं रुकना पसंद करते थे। और भी गैर मुस्लिमों के जैसे वहाँ खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम होता था, लेकिन उन्होंने हमेशा यहीं रुकना पसंद किया। और जितने लोग थे, ज़ाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, तमाम लोग यहाँ से जुड़े हुए थे। ज़फ़र अली ख़ां और सरोजनी नायडू वगैरह सब आए, जितने बड़े बड़े लोग थे सब लोग आए। और आज भी जो हामिद अंसारी साहब हैं, हामिद अंसारी साहब जो नायब सदर जुमहूरिया हिंद रह चुके हैं, वो हमारी इंतज़ामिया के समझिए सदर हैं। वो जी वो इसके सदर हैं। और उलमा में अब्दुल माजिद दरियाबादी, जितने बड़े बड़े उलमा हैं, सबका यहाँ से ताल्लुक़ रहा। सब यहाँ की उसमें इंतज़ामिया में शामिल रहे, जिनके मशवरों से मौलाना अबुल हसन अली नदवी बहुत बड़ा नाम है, कुछ दिनों पहले तक वो यहाँ की इंतज़ामिया के सदर रहे। तो इस तरह से जितने चाहे उलमा हों, चाहे सियासतदान हों, सब किसी न किसी शक्ल में यहाँ से जुड़े रहे। और यहाँ से जुड़ने को लोग एक तरह से शर्फ महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा ताल्लुक़ यहाँ से भी। जी हम जानना चाहेंगे, हमने इंटरनेट पे सर्च करके बहुत सारी चीज़ों को तलाशने की कोशिश की। हमने कई जगहों पे देखा वहाँ पे कि अल्लामा शिबली नोमानी और सर सैयद अहमद खां के बीच में कुछ कोलाइजन था, एक अल्टरकेशन था। तभी वहाँ पढ़ा रहे थे एज ए प्रोफेसर AMU में शिबली नोमानी साहब। शायद यही वजूहात रही है निकालने की, या फिर क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। वो देखिए निकाले नहीं गए थे। जब तक सर सैयद रहमतुल्लाह जिंदा रहे तब तक अल्लामा शिबली रहे, और दोनों को एक दूसरे से ताल्लुक़ था। कहा जाता है कि अगर सर सैयद, खुद अल्लामा शिबली का कहना है कि अगर सर सैयद ना होते, उनकी रफ़ाक़त हासिल ना होती, तो मैं किसी मदरसे का मौलवी होकर रह जाता। अलीगढ़ में सर सैयद ने उनकी ज़हनी तरबियत की, और वहाँ उन्हें जदीद इल्म के दरवाज़े उन पर खुले। यहाँ क्या थे, इल्म कलाम था, ये था वो था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो अल्लामा शिबली की आँखें खुल गईं। और प्रोफेसर आर्नल्ड और बहुत दूसरे बड़े बड़े लोगों से, और किताबों का बहुत अच्छा ज़ख़ीरा था। खुद वहाँ की लाइब्रेरी में और सर सैयद की ज़ाती लाइब्रेरी में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। वहाँ से पढ़कर उनका ज़हन जो है जदीद तालीम से रोशन हुआ। दोनों में इख्तिलाफ, एक दूसरे से ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा था, बस नज़रिए का खिलाफ वो था। सर सैयद चाहते थे कि मुसलमानों की तरक्की और खुशहाली दोनों का वो था, नस्बुल ऐन था, कि कैसे मुसलमानों को इस एहसास कमतरी से निकाला जाए, एहसास कमतरी से निकाला जाए, और उन्हें दुनिया में नई ज़िंदगी की रूह उनके अंदर फूकी जाए, दोनों का था। लेकिन सर सैयद समझते थे कि हम अंग्रेज़ी तालीम के ज़रिया ही वो कर सकते हैं। लेकिन अल्लामा शिबली अपनी मशरक़ी उलूम से दस्तबरदार होने के लिए किसी तरह तैयार नहीं थे। कहा कि खुद हमारे पास इतना ज़ख़ीरा मौजूद है अरबी, फ़ारसी, उर्दू में, कि हम उसके ज़रिया मुस्लिम कौमी ज़िंदगी की रूह फूँक सकते हैं। तो उनका पहला मज़मून ही गुज़श्ता तालीम, पहला मज़मून जो उन्होंने लिखा, और इल्म पर इतना ज़बरदस्त वो माना जाता है कि उससे पूरी दुनिया, उर्दू दुनिया, इल्मी दुनिया उससे मुतासिर हुई, जो कि यहाँ की किताबें मौजूद है। तो दोनों का, और फिर देखिए हर ज़माने अल्लामा शिबली ने 1857 में तो पैदा हुए थे, और सर सैयद ने क्या तबाही और बर्बादी हुई थी उस ज़माने में, अल्लामा सर सैयद ने अपनी आँखों से देखा था। तो जब ज़माने में, जिस ज़माने में आदमी होता है, तो अदीब व शायर, दानिश्वर जो होता है, अपने ज़माने की पैदावार होता है, ज़माने का अक्कास और तर्जमान होता है। तो सर सैयद ने वो भयानक माहौल देखा था कि किस तरह से मुसलमानों को 1857 की जंग आज़ादी में काट। अल्लामा शिबली तो पैदा हुए थे, उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन अल्लामा शिबली के अंदर आज़ादी की रूह थी। 1857 ही में जब ये यहाँ के लोगों ने जेल का फाटक, अल्लामा शिबली की पैदाइश उसी दिन हुई थी जब आज़ादी के मतवालों ने आज़मगढ़ में जेल का फाटक तोड़कर अपने साथियों को, जो जिन्हें अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था, उन्हें आज़ाद करा लिया था। तो अल्लामा शिबली में हुबुल वतन जैसे कांग्रेस के ख्यालात, नज़रियात के वो हामी थे, और सर सैयद जो थे, यही दोनों में इख्तिलाफी मसला था। लेकिन इख्तिलाफ खुलकर नहीं आया। सर सैयद अल्लामा शिबली का बहुत ख्याल करते थे। जब भी जलसा जुलूस होते थे
علامہ شبلی کی بہت تعریف کرتے تھے، ہر جگہ کرتے تھے، ان کی کتابوں پر لکھا، بلکہ ایک مشہور کتاب المامون ان کی ہے جو کہ سر سید نے پیش لفظ پر لکھا ہے۔ تو سر سید کسی نے مانگا ان سے کتاب، تو علامہ شبلی نے سمجھیے خرید کر اپنے پاس سے بھیجا۔ تو سر سید فخر سے کہتے ہیں کتنے ہمارے دوست علامہ شبلی جو ہیں کتنے بیوقوف ہیں کہ اپنی ہی کتاب وہ خرید کر بھیج رہے ہیں دوسروں کو۔ تو ہم آپ سے اور ایک منٹ اور جتنے بھی جلسے ہوتے تھے، جتنی بھی کانفرنسیں ہوتی تھیں، علامہ شبلی اس میں ضرور موجود رہتے تھے۔ ان کی تقریر، ان کی نظمیں، ان کے فارسی اور اردو میں قصائد جو ہوتے تھے وہ سنے جاتے تھے، اور تمام لوگ اس کا اثر محسوس کرتے تھے، تمام لوگ اثر محسوس کرتے تھے۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ علامہ شبلی نعمانی کا جو کنٹریبیوشن ہماری دیش کی انڈیپینڈنس میں رہا ہے اس کو آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیے، ایک تو جنگ جا کے میدان کے آدمی تھے نہیں، وہ علمی آدمی تھے، یعنی قلم کے مجاہد تھے، اپنے قلم کے ذریعہ۔ تو ایک تو ان کے دو کام تھے، ایک تو اپنی قوم کو سنبھالنا تھا، جو کہ جنگ آزادی میں تمام ہندوستانی سے متاثر ہوئے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی اس لیے سب سے زیادہ اثر انہیں پر ہوا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ہزاروں علماء درختوں پر سولی پہ لٹکا دیے گئے۔ جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی اتنی اور کسی نے نہیں دی۔ تو علامہ شبلی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں علم وہ ہو، اور اپنے اسلاف سے یعنی اپنے ماضی سے ان کو جوڑنا چاہتے تھے۔ علامہ شبلی کا بہت مشہور جملہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم پیچھے ہٹتے جائیں یہاں تک کہ صحابہ کی صفوں میں شامل ہو جائیں، تو ہماری ترقی ہے۔ تو وہ اسلام کی سربلندی، وطن کے ساتھ ساتھ اسلام کی سربلندی بھی چاہتے تھے، ان کی تمام کوششوں کا تھا۔ اور ایک چیز اور وہ چاہتے تھے کہ مستشرقین جو تھے، اورینٹلسٹ جو تھے، وہ اسلام پر طرح طرح سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حدیث پر، قرآن پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو علامہ شبلی نے پوری کوشش یہ کی کہ ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے، اور یہاں بہت بڑا لٹریچر اسلام اور مستشرقین کے نام سے پورا سیٹ ہے جس میں انگریزوں کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ علامہ شبلی نے خود سیرت النبی میں طرح طرح سے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور بعد کے لوگوں نے بھی اس موضوع پر بہترین مواد فراہم کیا ہے قوم کو۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے اسکالر ہوئے ہیں، پوئٹ رہے ہیں، رائٹر رہے ہیں، اگر ہم 2005 کی سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق دیکھیں تو مسلمان جو ایک کمیونٹی ہے آخر اتنا پیچھے کیوں ہے؟ اس رپورٹ میں دیکھیں گے تو اس میں بتایا گیا ہے، چاہے آپ ایس سی لے لیں، ایس ٹی لے لیں، دلت لے لیں، ان سے بھی بدتر حالت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ کیونکہ ہم علمی میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ علمی میدان میں اگر ہم علم سے صحیح معنوں میں جڑ جائیں تو ہمارا ذہنی شعور بیدار ہوگا، اور علم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ معاشی اعتبار سے بھی جو پیچھے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم علم میں پیچھے ہیں، اور علم اگر صحیح معنوں میں دونوں عصری علوم بھی ہونا چاہیے اور اسلامی علوم بھی حاصل ہونے چاہیے، تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ علم کے میدان میں ہم اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، اپنے گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے برادران وطن کے بچے جو ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، لیکن میں جس محلے میں رہتا ہوں، بہت مشہور محلہ رحمت نگر یہاں کا ہے، لیکن اب تک چند لڑکے پڑھ کر وہاں سے فارغ ہو کر کسی لائق ہوئے ہیں، مطلب سب لڑکے آتے ہیں گاؤں سے پڑھنے کے ارادے سے آتے ہیں، لیکن علم سے بالکل سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ علم پڑھتے لکھتے نہیں، بقیہ سارے کام وہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم علم سے میں پچھڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ہماری پسماندگی کا سب سے بڑا سبب۔ تو اس کی کیا وجہ آپ مانتے، کیا بڑی وجہ جس کی وجہ سے اتنا پچھڑا پن ہے؟ بچوں کو علم سے اتنی دلچسپی نہیں ہے۔ جیسے ہم اور ملکوں کی بات کر لیں، یورپ کنٹری ہے اور امریکن سائڈ میں، وہاں کے بچوں کا ایک دل لگی ہے، ایک رویشنگ ہے ایجوکیشن کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، وہ ایجوکیشن کو اسپورٹنگلی لیتے ہیں، لیکن یہاں کے بچوں کو جو ایک ڈس ایلیوژنمنٹ رہتا ہے، ڈس انچانٹمنٹ رہتا ہے، اس کی کیا وجہ آپ مانتے ہیں؟ ایک تو شروع ہی سے ایک کیریئر بیس ایجوکیشن ہے۔
شروع ہی سے جو گارجینس ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، وہ بچوں کے ذہنی سطح کو نہیں دیکھتے کہ کس علم کے لائق وہ ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے انگلش میڈیم، چاہے ان کے وسائل ہو یا نہ ہو، ماحول ہو یا نہ ہو. بلکہ میں تو ادھر کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں آدمی اگر اختصاص پیدا کر لے تو وہ سمجھ لیجیے سب سے آگے رہے گا. بلکہ میں مثال میں پیش کرتا ہوں، علامہ شبلی تھے، وہ اردو عربی فارسی کے آدمی تھے، اور ان کے بھائی وغیرہ دوسرے کوئی بیرسٹر تھا، کوئی جج تھا، لیکن علامہ شبلی کا جتنا نام ہوا ہے، علامہ شبلی کا جتنا نام ہوا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوا. پورے ہندوستان میں کم لوگوں کا ہوا. کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بیرسٹر ہوئے ہیں، جج ہوئے ہیں، بندول کے رہنے والے تھے، وہاں اقبال جسٹس، یعنی تمام لوگ ہوئے ہیں. لیکن علامہ شبلی نے چونکہ عربی اردو فارسی میں وہ اختصاص پیدا کر لیا تھا، تخصص انہیں حاصل تھا، اس لیے وہ سمجھ وہ ہوئی. تو یہ ہونا چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں یہاں بھی ایک اسی طرح سے چینل والے آئے تھے حیدرآباد سے، میں شبلی کالج میں پڑھاتا تھا، میں تو وہاں چینل والے آئے تو ایک سوال مجھ سے یہ کیا کہ آپ یہاں جو علمی پسماندگی مسلمانوں میں ہے عربی مدرسوں کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے مسلمان چونکہ اصلی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے پچھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے غصہ، میں نے کہا دیکھیے شبلی کالج ہے، کتنے 100 اساتذہ ہیں، سائنس میں ہیں، لا میں ہیں، کامرس میں ہیں، انگریزی میں ہیں، ہندی میں ہیں، لیکن آپ نے کس کو بلایا؟ فخر الاسلام کو بلایا، علاء الدین اصلاحی کو بلایا، آزاد اصلاحی کو بلایا، شباب الدین صاحب کو بلایا. اتفاق سے سب اردو والے لوگ تھے. ہمارا علاء الدین آزاد سب لوگ اصلاحی ہیں، اصلاح سے تعلق تھا، تو کیوں بلایا؟ اگر عربی مدرسے علمی تعلیمی پسماندگی کا ہوتے تو ہم لوگ کیوں بلایا گیا؟ دوسرے لوگوں کو بلایا گیا تو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے، لکھنؤ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ذہن روشن ہو، تعلیم سے ذہن روشن ہو، تبھی انسان کچھ اپنی کمیونٹی کا، اپنے ملک کی وہ خدمت کر سکتا ہے. اور ہماری اور جو آپ نے سوال کیا ہے، ایک تو کیریئر بیس ایجوکیشن کی وجہ سے، اور لڑکے پر اتنے کورس جو ہے، نصاب جو ہے، یعنی ان کی جوان جو ہے وہ ان کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اتنا بڑا بڑا بستہ لے کر جاتے ہیں. تو ایک سائنٹیفک ایجوکیشن یہاں نہیں دی جاتی. جیسی تعلیم ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں دی جا رہی ہے. چاہے عربی مدرسے ہوں، چاہے وہ ہوں، ایک طرح کے قاعدے جیسی ذہنی سطح ہو، اسی طرح کی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے. ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ رہی ہے کہ آپ جیسے جو انگلش میڈیم اسکول ان دنوں بہت زیادہ اوپن ہو رہے ہیں، ایک طریقے سے کہہ لیں مشروم کی طرح اوپن ہو رہے ہیں ہر جگہ، تو اس کے کیا ایک ڈرا بیک مان لیجیے ہیں، کیا کمیاں یا اس سے کچھ فائدے ہوتے ہیں؟ بچوں کے اندر وہ پروگریسو تھاٹ یا پھر وہ پروگریس ہو پا رہا ہے، یا پھر پیسے کی اگاہی ہے؟ آپ کا نظریہ اس میں؟ یہ دیکھیے جو انگلش میڈیم اسکول ہیں تو اس میں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ٹائی لگا کر، پینٹ شرٹ پہن کر اور گڈ بائی اور ٹاٹا کہے. تو مسلمانوں کے لیے تو بالکل سے وہ نہیں. میں نہیں کہتا عصری تعلیم کے میں خلاف نہیں، میں چاہتا ہوں ہمارے بچے کلکٹر ہوں، بیرسٹر ہوں، جج ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہو، مگر سب سے پہلے اسلام ہو. اسلامیت کی قربانی دے کر ہمیں کچھ بھی قبول نہیں. اور یہ اسکول جو کھل رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماحول علمی ہونا چاہیے، گھر کے لوگ اس کو سپورٹ کر سکیں، بچوں کو کی دیکھ بھال کر سکیں، ان کے ذہن کو پڑھ سکیں، ورنہ بگاڑ کے بہت زیادہ چانسز ہیں، بگاڑ کے. کیونکہ مسلمانوں کے تو بہت کم اسکول ہیں، غیر مسلموں کے اسکول ہیں، تو بہت سے ایسے لڑکے جو ڈیوٹی میں پڑھتے ہیں یا انگلش میڈیم انگریزوں کے ان کے قائم کردہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو کہیں دیکھا گاڈ از مائی فادر یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہیں. تو کم سے کم مسلمانوں کو ایسے اداروں میں بھیجنا چاہیے، انگلش میڈیم میں بھی بھیجنا چاہیے، ان کے ذہنی سطح کو دیکھ کر کہ وہ وہاں پڑھ پانے کے لائق ہیں کہ نہیں. اور لیکن دیکھتے رہیں، ان کے عقیدے کی نگرانی کرتے رہیں کہ ان کے عقیدے کی، اپنے عقیدے اور ایمان کی قربانی دے کر ہمیں کوئی بھی تعلیم قبول نہیں، ہمیں کوئی بھی تعلیم قبول نہیں.
ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے کہ یہاں پہ اس اپنے بیلٹ میں ایریے میں جونپور کی بات کریں، اعظم گڑھ کی بات کریں اور مئو کے کچھ ریجن کی بات کریں، یہاں گلف کنٹری میں اسکیپ لوگ کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے پچھڑے پن کی، بیکورڈنیس کی؟ نہیں، اس کی وجہ سے دونوں باتیں ہوئی ہیں جی۔ جو سمجھدار لوگ ہیں جی۔ انہوں نے وہاں سے جو دولت آئی ہے جی۔ اس کا اچھا استعمال انہوں نے کیا ہے۔ جی۔ انہوں نے اپنے لڑکوں کو کیونکہ اگر پیسہ نہ ہو تو ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، علی گڑھ بھیجنا ہے، الہ آباد یونیورسٹی بھیجنا ہے، کہیں بھی بھیجنا ہے، تو بیدار رہنا چاہیے۔ اچھے دن ہاتھوں میں اگر پیسہ آتا ہے تو اچھا مصرف ہوگا اور ہم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے سکتے ہیں۔ میرا ہی ایک بیٹا وہاں میں خالد یونیورسٹی ہے، وہاں انجینئرنگ پروفیسر پڑھاتا ہے، تو میں نے بھیجا اور میں نے کہا اپنی بیوی سے کہ ناشتدان میں اس کو ناشتہ بنا دے رہے تو قرآن شریف اور مصلی بھی اس کے ساتھ دو۔ یہاں تک کہ جب وہ گیا جہاز پر چڑھنے لگا تو اس نے مجھ سے سوال کیا، ابو جہاز پر چڑھنے کی کیا دعا ہے؟ اس وقت بھول گیا ہوں، مجھے بتائیے۔ تو اگر پیسہ انگریزی تعلیم بھی دی جائے تو ان کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اور آج کل کمپیوٹر کی دنیا، جو کمپیوٹر ہے یا موبائل کی دنیا نے بچوں کو بالکل سے ذہنی طور پر بالکل سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ میں اپنے محلے میں دیکھتا ہوں کہ پڑھنے لکھنے کے بجائے بچے ادھر ادھر موبائل حالانکہ موبائل میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آدمی بہت گوگل سے سرچ کر کے مضامین لکھ سکتا ہے، معلومات، یہاں تک کہ میں نے تو دیکھا کہ گردان پھالتے بھی اس میں ہمارے گھر بچیاں پڑھتی ہیں فلاں پر، تو گردان بھی اس میں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ایک ایسی تلوار ہے جس سے ظالم کا سر بھی قلم کیا جا سکتا ہے اور اس سے مظلوم کا ڈیفنس اور دفاع بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ ایسی چیز ہے۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ دارالمصنفین کے فخر الاسلام صاحب، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، جنہوں نے اس لائبریری کی خصوصیات بتائی، کچھ تاریخوں پہ بات کی، علامہ شبلی نعمانی کی لیگیسی پہ بات کی، بہت سارے لوگ یہاں جو مانند لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے، ان سارے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اپنا وقت ساجھا کرنے کے لیے، شکریہ۔